اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں تو یہ تو بات ٹھیک لگ رہی ہے نا کہ کورونا ابھی فوراً تو ختم نہیں ہو سکتا، تو ہم پورا سال تو نہیں لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے، کوئی بھی ملک نہیں افورڈ کر سکتا، تو پھر ہمیں اس کے ساتھ ہی جینے کے لیے اسٹریٹجی بنانی ہوگی۔ خدا کے لیے ہم لوگ کب سمجھیں گے کہ جب تک ایک آدمی زندہ ہے till he is alive، اس وقت تک وہ لائیولیہوڈ اس کا ہو سکتا ہے، جب وہ مر جائے گا تو اس کی کیا زندگی ہوگی، لائیولیہوڈ کیا ہوگا اس کا؟ اس کو زندہ رکھو، اس کو مرنے مت دو۔ یہ سافٹ لاک ڈاؤن لوگوں کو مار رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں سافٹ لاک ڈاؤن مار رہی ہے، میں اسٹیٹسٹکس دے رہا ہوں کہ لوگ مرتے ہیں سافٹ لاک ڈاؤنز پہ۔ کیا بات ہے آپ کو؟ کیوں آپ کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، کوئی آدمی بھوک سے نہیں مرے گا۔ میں پھر کہتا ہوں ادھر 3 فیملیز کا نام میں لیتا ہوں، پورے فیصل آباد کو کھلا سکتے ہیں۔ کوٹ ادو میں ایک واقعہ آیا ہے کہ ایک اس شخص نے 6 بچوں کا باپ تھا، وہ اس نے خودکشی کر لی اسی لیے کہ کھانا نہیں کھلا سک رہا تھا بچوں کو، تو اس نے زہر کھا لیا۔ تو کس کے پاس گیا؟ یہ تو صرف ایک واقعہ ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ ہلالی صاحب میں بتاتا ہوں آپ کو، ہلالی صاحب میں تو بات کرنے دو۔ میں بتا دوں، آپ نے پوچھا کس کے پاس گیا، میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کس کے پاس گیا۔ میری اس کی بیوہ آمنہ سے خود بات ہوئی ہے، اس کی بیوہ کہتی ہے وہ ہر ایم پی اے کا دروازہ اس نے کھٹکھٹایا ہے، جو پی ٹی آئی کے وہاں لوگ تھے ان کے پاس گیا ہے، جو اپوزیشن کے لوگ تھے ان کے پاس گیا ہے، اس کی بیوہ کے مطابق کسی نے نہیں سنی۔ تو آپ مجھے بتائیں، اس قسم کے لوگ ہیں آپ کے حکمراں، اس قسم کے لوگ ہیں آپ کے لیڈرز، اور آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ یہ اس ملک کو بچا سکتے ہیں؟ ان کی پالیسیز غلط ہیں، ان جھوٹ بولتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، اور آخر میں جب ان کا سربراہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ لوگوں کو میں نے زندہ رکھنا ہے، جب وہ آتے ہیں ان کے پاس کھانے کے لیے وہ کھانا بھی نہیں دیتا ہے۔ I'm sorry۔ اس لیے یہ ملک جو ہے یہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چل نہیں سکتا ایسے۔ میں تو حیران ہوں گا کہ اگر امپائر جلد سے جلد نہیں آئے، اس لیے کہ ادھر تو گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی یہ بیٹھیں گے ہی نہیں ساتھ بات کرنے کے لیے ایک سے۔ اٹس اے ٹوٹل کولیپس۔ لیکن ہلالی صاحب یہاں پر آپ جو بات کر رہے ہیں سر، ایک ٹھیک ہے یہ بات صحیح ہے کہ ڈیتھ اس سے ہو رہی ہے، لیکن جو ہم اگین وہی بات کریں کہ جو ڈیتھ ریٹ یہاں پر پاکستان میں فی الحال تک نظر آ رہا ہے وہ اتنا ہمیں تباہ کن اتنا اس طرح سے نظر نہیں آ رہا جیسے ہمیں باقی ملکوں میں نظر آ رہا ہے۔ ٹیسٹ نہیں کرنے بی بی، خدا کے لیے بی بی، سر مرنے کے لیے تو کوئی ٹیسٹ نہیں چاہیے سر، مرا ہوا بندہ تو گنا ہی جائے گا نا کہ مر گیا، اس کے لیے ٹیسٹ کا کیا معاملہ ہے؟ آپ کو کیا پتا کتنے کون سے ریزنز کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مر گئے؟ میں آپ کو پڑھا کے سنانا چاہتا ہوں، پنجاب ہیلتھ آفیشل نے ابھی کیا کہا ہے اسٹیٹمنٹ میں۔ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ تباہ ہو رہے ہیں، ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے اس ریٹ آف انفیکشن پہ۔ آپ نے گورنمنٹ سے کبھی سنا نہیں ہے، اور وہ منسٹر ہے وہ کہہ رہی ہے ہر چیز ٹھیک ہے، ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری۔ آپ کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے؟ آپ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں گورنمنٹ اسٹیٹسٹکس پہ؟ ان کو تو لوگوں کو گننے بھی نہیں آتا۔ اسمبلی اجلاس میں تو کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آیا کہ کوئی ایک پلان بنایا ہو سب نے مل کر کہ جی یوں کرنا چاہیے اور یہ اقدامات لینے چاہیے، یہ سٹیپس بہتر ہو سکتے ہیں۔ لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ جو ایک سیریسنس ہو سکتی تھی، جو کم از کم ایک اچھی ڈیبیٹ ہو سکتی تھی، بہت ساری چیزوں پہ بات ہو سکتی تھی، وہ بھی نہیں ہو سکی، ٹائم کو صرف ویسٹ کیا گیا اور صرف پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کی گئی؟ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، یہی ہوا۔ تو انہوں نے نہیں کیا تو ہم تھوڑا سا غور کریں ان کے پروپوزلز پہ گورنمنٹ کے، اور ہمارا کیا سوچ ہے۔ دیکھیے پہلی چیز تو مان جائیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن یہ بالکل ناکام ہو گیا ہے۔ یہ کیوں ناکام ہوا ہے؟ یہ اس لیے ناکام ہوا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن واز ناٹ سائنس ڈریون، یہ سائنس علم واز ناٹ علم ڈریون، اٹ واز پالیٹکس ڈریون، یہ پبلک پریشر ڈریون تھا۔ تو سائنس جو تھا وہ ڈیمانڈ کیا ایک ہارڈ لاک ڈاؤن، مگر گورنمنٹ نے ہمیں ایک سافٹ لاک ڈاؤن دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ووٹس چاہتے ہیں، وہ پالیٹکس کر رہے ہیں، وہ پبلک کی خواہشات پہ چل رہے ہیں، مگر بھائی پبلک کی خواہشات ایک ہیلتھ پینڈیمک کو ختم نہیں کر سکتی۔ یہ نہیں پتا ہے آپ کو کیا؟ دوسری بات، ایک اور غلطی،
सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ये है कि उनका ख्याल ये है कि हम एक लॉकडाउन सस्टेन नहीं कर सकते। पता नहीं क्यों, पता नहीं किसने इसके दिमाग में डाला हुआ है इमरान खान के कि गवर्नमेंट हम नहीं सस्टेन कर सकते, इसलिए कि खाना काफी है, कैश काफी है, फैसिलिटीज काफी है और हेल्थ एक्सपर्टीज है। एक चीज नहीं है, वो है हिम्मत, और वो हिम्मत है इमरान खान की। इमरान खान साहब ने हमारे लोगों को क्यों नहीं बताते हैं, क्यों छुपा रहे हैं कि उन्होंने एक ऑप्शन किया है, एक ऑप्ट किया है एक स्ट्रैटेजी का, और वो है, आप ट्रांसलेट करें मेरे लिए, हर्ड इम्यूनिटी। जब 60% लोग एक मुल्क में जब इन्फेक्ट हो जाते हैं, इसके माने पाकिस्तान में 13 करोड़ लोगों को इन्फेक्ट होना चाहिए। एक दफे वो इन्फेक्ट हो जाते हैं तो फिर उसमें से 1.5 करोड़ 2.6 करोड़ मर जाते हैं, वो मर भी जाते हैं। जब ये हो जाता है तो फिर हम लोगों की इम्यूनिटी हो जाती है इन्फेक्शन के खिलाफ, मगर नहीं होती भाई। ये हर्ड इम्यूनिटी कॉन्सेप्ट इज नॉट प्रूव्ड, और किधर नहीं हुआ है। देखिए स्वीडन, 2 लॉकडाउन स्वीडन ने किया। स्वीडन के लॉकडाउन जो थे 2, उनका डेथ पर मिलियन जो था पॉपुलेशन का, वो आप यकीन करेंगे कि अमेरिका से ज्यादा था। 342 पर मिलियन स्वीड्स मारे गए हैं, अमेरिका का फिगर है 357। सही है। और नेबरिंग कंट्रीज का 3 गुना ज्यादा कम है स्वीडन से, मगर स्वीडन इज नॉट इम्यून प्रूफ। ये इमरान खान साहब, मुझे समझ नहीं आती है क्यों नहीं एक और चीज बताते हैं मुल्क को कि आपके खिलाफ क्या आपका एक और वेव आएगा इन्फेक्शन का, जो आज असद उमर भी जिक्र कर रहा था। वो क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा कि आपका जो ये जो लॉकडाउन था ये अनसक्सेसफुल था। वो वेव आएगा 3 हफ्ते में, डेडली वेव, और लोग मरेंगे।